السلام علیکم، میں صابر حسین سیال۔ میں آج آپ کو سیکنڈ ایئر اردو کے پیپر کو سولو کرنے کا طریقہ میتھڈولوجی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جب ہم امتحانی مرکز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اردو کا 3 گھنٹے اور 3 گھنٹے کافی ہوتے ہیں۔ اگر اس ٹائم کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، میں آپ کو اس کو آگے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے 20 منٹ کو آپ کو مروزی دی جاتی ہے۔ اب 20 مروزیوں میں سے آپ آلموسٹ اس کو ٹائم لے کے کنوے کر کے 14 سے 13 منٹ کے اندر آپ پوری کی پوری مروزیز پوری کی پوری سولو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہ لکھنے کے لیے انشائیہ پیپر دے دیتے ہیں۔ سب سے بیسٹ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ فوراً اس کو لے کے ایم سی کیو سولو کرنے کے بعد فوراً اس کو لے کے 5 سے 7 منٹ پہلے وہ دے دیتے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو اٹھائیں، اسکیل لگائیں، پہلا سوال جی میں نے نظم کا خلاصہ کرنا ہے، دوسرا سوال میں نے خط کرنا ہے، اس کا پورے کا پورا اسکیچ بنا لیں پیپر کا۔ اس کا یہ بینیفٹ ملے گا، آپ کے 10 سے 12 منٹ پیپر کے اندر سیو ہو جائیں گے۔ فوراً جتنی جلدی ہو سکے اسکیچ بنائیں انشائیہ طرز۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ سوال اتنے صفحے پہ کرنا ہے، مضمون اتنے صفحے پہ کرنا ہے، نظم کا خلاصہ اتنے صفحے پہ کرنا ہے، عبارت کی تشریح اتنے صفحے پہ کرنی ہے۔ آپ نے بالکل ایک پورے کا پورا اسکیچ بنا لینا ہے۔ اچھا ویور، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشائی طرز لکھنا ہے، ہم نے سوال نمبر لکھنا ہے، نظم کا خلاصہ سب سے پہلے سیکنڈ ایئر کے اندر نظم کا خلاصہ ہم نے لکھنا ہے، نظم کا خلاصہ۔ اب نظم کا عنوان لکھ کے ہمیں جیسے پتہ چلے گا نظم کا عنوان یہ آیا، شاعر کا نام یہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے ایسے فوراً خلاصہ لکھ دینا ہے اور آلموسٹ اس کو 14 لائنوں میں ضرور لکھنا ہے۔ آلموسٹ پورا ایک صفحہ بھرے، پورا ایک صفحہ بڑھے گا، آپ کو ایگزامینر 4 نمبر ضرور دے گا، ضرور دے گا 4 نمبر۔ اگر آپ نے پورا صفحہ نہیں بھرا، ایگزامینر آپ کو 2 3 اس سے نیچے ہی دے گا، اس سے اوپر نہیں دے گا۔ 4 نمبروں کے لیے آپ کی 14 سے 13 لائنیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ دوسرا سوال ہے خط۔ ہم نے خط کرنا ہے، خط کا میں نے یہ اسکیچ بنا دیا، امتحانی مرکز، یہ پیارے ابا جان، یہ السلام علیکم۔ اور دوسری بات یہ، اب ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے امتحانی مرکز بھی لکھ لینا ہے، ہم نے یہ ڈیٹ بھی لکھ لینی ہے، ہم نے السلام علیکم بھی لکھ لینا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، تو بیسٹ ہے خط کو اس طریقے سے کنوے کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو 2.2 صفحوں تک ہی جانا چاہیے۔ اور خط کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ یہ اس طرح کی میتھڈولوجی مارکر سے استعمال کی جائے۔ اگلا سوال ہم نے کرنا ہے سبق کا خلاصہ۔ سبق کا عنوان بھی ہمارے پاس پہلے لکھا ہوگا، نظم کا مصنف کا نام بھی لکھا ہوگا، خلاصہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ ہم نے ادھر سے مروزی سے ہم نے ادھر سے دیکھنا ہے اور ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے سبق کا عنوان، نام لکھ دینا ہے مولوی نذیر احمد، اور یہ خلاصہ وغیرہ ہم نے پورے کا پورا کنوے کرنا ہے۔ اور خلاصے کو کوشش کرنا ہے 2.2 2.1۔ ہم نے دوسرے صفحے کی 1 سے 2 لائنیں ہم نے ضرور لکھنی ہے، وہ ایگزامینر کے اوپر بہت متاثر کرتا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ 3 سے 4 لائنیں ہم نے گیپ کی ہوتی ہیں، وہ لائنیں آگے جا کے کور اپ ہو جاتی ہیں، تو ایگزامینر سمجھ جاتا ہے کہ یار بچے نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ اور کوشش کریں اس طریقے سے میتھڈولوجی سے لکھیں۔ اور ایگزامینر موسٹلی چیک کرتے ہیں کہ بچے نے یہ لفظ لکھا ہے نہیں لکھا۔ ناول، اگر ہم دیکھا جائے اکبری کی حماقتیں ناول ہیں، اور کیا نام ہے مولانا عمر بن عبدالعزیز والا یہ والا ٹاپک خاکہ ہے، ہم نے اس میں پھر لکھنا ہے مصنف اس خاکہ نگاری میں جو جس طریقہ کا ہے صنف میں، ہم نے اس کی صنف میں ایکسپلین کرنا ہے۔ اور میکسیمم آئی تھنک اس کو 15 منٹ کے اندر آپ آرام سے سولو کر لیتے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے عبارت کی تشریح۔ ہم نے پھر لکھنا ہے، ہمارے پاس سبق کا عنوان، مصنف کا نام ہمارے پاس لکھا ہوا ہوگا، عبارت کے ہم نے 3 لائنیں چھوڑ دینی، ہم نے اس کے 2 سے 3 لفظ لکھنے ہیں، اور آگے ایسے ہم نے ڈاٹ لگا کے سیاق و سباق لکھ دینا ہے، اور آخر میں تشریح۔ اب سب سے بیسٹ ہے سیاق و سباق جو ہم نے دیا ہوا ہے ہم اس کو ایکسپلین کریں، تھوڑا سا سیاق و سباق اتنی لائنوں کا، یہ تشریح آپ اگلے صفحے پہ لے جائیں، کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلا صفحہ ہم نے اسی طریقے سے کور کرنا ہے، اور ہم نے اس کو ایک مکمل شیٹ پہ لکھنا ہے۔ اور تشریح کے اندر اگر ہمارے پاس شعر ہیں، قول ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ ہم وہ لکھیں۔ اور تشریح کے اندر تو میکسیمم ہم یہاں پہ کم از کم 6-7 آپ کے پاس تشریح ہوں، قول ہوں، آپ کچھ نہ کچھ اس کو ہائی لائٹ کر کے ضرور لکھیں۔
اگلا ہے نظم کی تشریح. اب ہم نے نظم کے 4 شعر ہوتے ہیں 10 نمبر کے. اب کون لکھے شعر لکھے. شعر لکھنے کے اندر آپ کے کم از کم 3 منٹ 2 منٹ 3 منٹ چلے جائیں گے اور ضائع ہوں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہے, کیسے کرنا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی یہ اسکیچ لکھا ہوا ہوگا, اشعار کی تشریح, نظم کا عنوان, شاعر کا نام. ہم نے وہاں سے دیکھنا ہے کہ یہ شعر کون سی نظم سے, ہم نے اس کا نام لکھنا ہے, اس کے شاعر کا نام لکھنا ہے. ہم نے مفہوم اکثر شاعر لوگ کہتے ہیں کہ لکھیں نہ لکھیں اس کے نمبر, ویسے اس کے نمبر نہیں ہوتے. ہاں یہ بیسٹ ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی جگہ اوکوپائی کر لیتا ہوتا ہے, اوکوپائی جگہ کر لیتا. پھر ہم نے تشریح کے اندر خاص طور پر جو اسپیسیفک ہمیں پاسٹ پیپر کے اندر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق شعر آنے چاہیے. اگر ہم ایک صفحے کے اوپر ایک شعر لکھیں گے تو وہ آلموسٹ آپ کو 2 منٹ آپ کو زیادہ پرووائڈ کر دے گا, آپ کو 2 منٹ اضافی مل جائیں گے. آپ کو بینیفٹ ہے کہ شعر میکسیمم آپ 4-5 ضرور لکھیں, جس کی وجہ سے یہ بڑا خاص امپیکٹ پڑتا ہے ایگزامینر کے اوپر. اگلا سوال ویورز, غزل کی تشریح. غزل کی تشریح کے اندر شعر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ ٹائم آپ کا کنزیوم کرے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا نمبر 1 دیں, نمبر 2 نمبر 3 وہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. شاعر کا نام لکھیں, شاعر کا جو بھی نام ہے, پھر اس کی مفہوم لکھیں, اس کی تشریح لکھیں. ہاں مفہوم یہاں پہ لکھیں کیونکہ تشریح کرتے ہوئے تھوڑی سی کم لوگوں کو, لڑکوں کو مسئلہ ہوتا ہے, تو بیسٹ ہے مفہوم لکھیں, تشریح لکھیں. اور اس کے متعلق آپ کو ایسے 2 سے 3 شعر. ویورز یہ اکثر لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, وہ مفہوم یہ تشریح یہ وغیرہ لکھ دیں تاکہ یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہو جائے. اور کم از کم غزل کی تشریح آپ 25 منٹ میں عام سا کر سکتے ہیں, اور اس کا کم از کم 1.5 صفحے کی ایک غزل کی تشریح, ایک شعر کی تشریح ہونی چاہیے. یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا. آخری اور سب سے اہم سوال, مضمون نویسی. ہم نے اس کے لیے ہم نے محنت اسی سوال کے لیے کرنی ہے. ہم نے میکسیمم ہم جتنی جلدی کوشش کریں گے ہم اس کے لیے کم از کم 55 منٹ 50 منٹ لے کے آئیں, اور ہو بھی جاتا ہے. اگر جس بچے نے ایک سپیڈ سے ایک کانسٹنٹ سے لکھتا آ رہا ہے, اس کے آخر کے اندر آپ اس جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گا یار میرے پاس 55 منٹ بچ گیا تھا. آپ اس کو مضمون کو آغاز کریں, اس کا یہ وسط ہوتا ہے, اختتام ہوتا ہے اور نظریہ ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کے اندر آپ شعر ڈالیں. انفارمیٹیو ہے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے تو آپ واقعات زیادہ لکھیں, ان کے بارے میں شعر ہیں ان کے بارے میں آپ شعر بہت زیادہ لکھیں. اگر کیا نام ہے محب الوطن کے بارے میں آ گیا ہے تو اس کی 2-3 قرآنی آیاتیں ہیں, اس کے بارے میں مشہور لوگوں کے قول ہیں, وہ آپ پٹ کریں. اور کم از کم یہ 2 شیٹس کا ہونا چاہیے. اگر 2 شیٹس کا کم از کم 2 شیٹس کا ہوگا تو آپ کو ایگزامینر 11-12 نمبر کی رینج میں دے گا. اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا ہو سکے آپ اس کو لکھیں. اور یہ آخری ٹائم ہوتا ہے, آپ جتنا لکھ سکتے ہیں اس کو لکھتے جائیں. اکثر ہوتا ہے کہ وہ 5-6 منٹ ایکسٹرا دے دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے اور بینیفٹ ہو جاتے ہیں, ہم مضمون کو اور لمبا کر جاتے ہیں. اور مضمون میں بیسٹ ہے اگر آپ 17 مارکس لیں گے تو آپ 80 کا فگر کراس کریں گے, ورنہ آپ 80 کا فگر نہیں کراس کر سکتے. اور میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ سب سے اردو کے اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے, اور میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بینیفیشل ہے کہ وہ اردو میں زیادہ سے زیادہ مارکس اوبٹین کریں. کیونکہ اگر وہ اردو کے اندر 70 لے رہے ہوں گے, سائنس سبجیکٹس میں پورے لے رہے ہیں, تو اردو وہ مار کے اس کو نیچے لے آئے گا, تو اس کا بینیفٹ نہیں. اردو میں 75 پلس آپ لیں گے تو آپ کا میرٹ کی امید ہوگی. تو بیسٹ ہے کہ آپ 80 کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, آپ کو لکھنا پڑتا ہے, آپ کو لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے. یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا, یہ سب سے بیسٹ ہے. 80 سے 85 مارکس ایسے آنکھیں بند کر کے آپ کے آ سکتے ہیں, صرف ایک میتھڈولوجی, ایک طریقہ کار سے آپ لکھیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل صابر حسین کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اور اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں فرسٹ ایئر کی اردو کی پریزنٹیشن کے اوپر بناؤں گا, اور فردر آگے اور بھی ویڈیوز بناؤں گا.